آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو تمام طعامی کھانے کانا تھے حلن حلال بنی اسرائیل کے لیے. یہاں پر یہود کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. یہودیوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا. تو دراصل یہود مسلمانوں پر ایک اعتراض کرتے تھے کہ تم نے تو شریعت کی بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، جس میں تم اونٹ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہو، اس کا دودھ بڑے شوق سے پیتے ہو. تو ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کل طعامی تمام کھانے کانا تھے حلل لبنی اسرائیل حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم جو حرام کیا اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ ہی اوپر اپنے نفس کے، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تنزل نازل کی گئی التورات تورات کے اترنے سے پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر ممنوع کر دیا تھا، اور اس کی بھی کچھ وجہ تھی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ان چیزوں کو ممنوع کر لیا تھا، یعنی ان سے رک گئے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کو طبعاً کراہت تھی، ان کو یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ پسند ہی نہیں تھا. ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے. دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، تو بطور علاج انہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیا تھا، جس کا ذکر مسند احمد کی روایت میں آتا ہے. کافی طویل حدیث ہے لیکن اس کا حصہ ہے کہ بطور علاج انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کیا تھا. ایک تیسری وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایک طرح سے نظر مانی تھی کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو وہ اپنا پسندیدہ کھانا یعنی اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ مشروب یعنی اونٹ کا دودھ ترک کر دیں گے، اللہ رب العزت کے لیے اس کو ترک کر دیں گے. ان تمام وجوہات میں سے کوئی ایک ریزن ہو سکتا ہے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما حرم اسرائیل، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل، ٹھیک ہے، یہ ہم بتا بھی چکے ہیں آپ کو. اسرا کہتے ہیں بندہ اور ایل اللہ، اللہ کا بندہ. عربی میں اس کو عبداللہ بولتے ہیں. مگر جو حرام کیا اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ ہی اوپر اپنے نفس کے، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ کہ نازل کی گئی تورات. تو یہود یہ کہتے تھے کہ اس نبی کی بات نہ مانو کیونکہ یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ کو حلال کہتا ہے، حالانکہ وہ یعقوب علیہ السلام پر بھی حرام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہے. خود یعقوب علیہ السلام اس چیز سے اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے، حالانکہ بنی اسرائیل کے لیے کھانے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حرام قرار دی گئی ہو. اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کی بنا پر ان پر کچھ چیزوں کو حرام کیا تھا، تو اس کی تفصیلات الگ ہیں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اونٹ کے گوشت کی اور دودھ کی. قل کہہ دیجئے فَأْتُوا پس لے آؤ بالتوراتی تورات کو، فَاتْلُوهَا پھر پڑھو اس کو. اگر تم کو یقین نہیں تو تورات لے آؤ اور اس کو پڑھ لو. ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. تورات کو دیکھ لو، اگر تورات میں ایسا کوئی حکم موجود ہے تو اس سے دلیل لاؤ، اس سے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ چیزیں حرام کی تھیں. تو دین کا مزاج دلیل کا مزاج ہے.
اللہ تعالیٰ یہاں پر دلیل مانگ رہے ہیں کہ کہاں لکھی ہے یہ بات، بتاؤ، تورات لے کر آؤ، اس کو پڑھ کر بتاؤ کہاں لکھی ہے یہ بات۔ اس سے پہلے بھی آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی کچھ دلیل مانگی تھی، جس میں آیت کا یہ حصہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ان کے پاس کوئی برہان ہے، کوئی دلیل ہے، تو ان کو کہو لے کر آئیں، اگر یہ اپنے کہنے میں، اپنے دعووں میں سچے ہیں تو۔ فَمَنِ افْتَرَى، تو جو کوئی گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم الظالمون، وہ ہیں ظالم۔ اب یہاں پر اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ اس حرمت کو اللہ پر منسوب کر دینا، یا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ایسا کہنا کہ اللہ نے اونٹ کا گوشت حرام کیا ہے، ایسا کہنا کہ اللہ نے اونٹ کا دودھ حرام کیا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھے گا تو دراصل ظالم وہی ہے، ایسا ہی شخص ظالم ہے۔ ویسے بھی آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل ایسی بہت سی سرکشیاں کر چکے ہیں، ایسی بہت سی جھوٹی باتیں اللہ کے اوپر لگا چکے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے۔ صدق اللہ سے مراد وہ بات جو پیچھے ہوئی کہ سارے کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، یہ بات اللہ نے سچ کہی ہے۔ فاتبعوا، تو پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفاً، جو یکسو تھے۔ ملت ابراہیم سے مراد دین کی اصولی باتیں جو ہر نبی پر نازل ہوئی۔ ملت ابراہیم سے مراد دین کی اصولی باتیں، جیسے کہ ایک اصول دین کا توحید ہے، تو دین کی اصولی باتیں جو ہر نبی پر نازل کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتبعوا ملت ابراہیم، تو پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی۔ ملت کا جو لفظ ہے میم لام لام سے ہے، وہ شریعت جو پیغمبر لکھوائے، اور ملت کا اطلاق ان امور پر بھی ہوتا ہے جو بندوں کو اللہ سے قریب کر دے، بندوں کو اللہ کے قریب کر دے، یعنی ایسے احکامات کا مجموعہ جو عمل میں لا کر بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کو ملت کہتے ہیں۔ اور ملت کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوتی ہے، اور دین کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ فاتبعوا ملت ابراہیم، تو پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفاً، جو یکسو تھے، یعنی توحید پر تھے۔ ملت ابراہیم کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ملت ابراہیم کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت صرف ایک اللہ کی عبادت، یعنی توحید۔ دوسرا، کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، یہ دوسری خصوصیت ہے، کسی دوسرے کو اللہ کے شریک نہ کرنا۔ تیسری خصوصیت، حرام اور حلال اللہ ہی قرار دیتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ملت ابراہیم کی تیسری خصوصیت تھی کہ حرام اور حلال اللہ ہی قرار دیتا ہے، کسی اور کے پاس یہ پاورز نہیں ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت، آخرت پر ایمان۔ تو مراد دین کی اصولی باتیں جو ہر نبی پر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اس ابراہیم کی جو یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ انا، بے شک، اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، بنایا گیا لوگوں کے لیے۔ وضع کا جو لفظ ہے واو ضاد عین سے ہے،
رکھنا, اتار کر نیچے رکھ دینا, ظاہر کرنا, بنانا, بچھانا, یہ سارے معنی اس لفظ میں آتے ہیں. وضع میں واو ضاد عین سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اتار کر رکھ دینا, ظاہر کرنا, بچھانا, بنانا. بے شک پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے, للذی البتہ وہ ہے جو بے بکتا مکہ میں ہے, مبارکن باعث برکت ہے, وہدن اور باعث ہدایت ہے, للعالمین جہان والوں کے لیے. اب یہاں پر یہود کے ایک دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے, اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا, اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت بھی کی بیت المقدس کی طرف, لہٰذا یہ مقام کعبہ سے افضل ہے. کون سا مقام کعبہ سے افضل ہے؟ بیت المقدس. یہ یہود کا نظریہ تھا. تو وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا, اور اس تحویل قبلہ کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. تو یہ ملت ابراہیمی کی روح گردانی ہے, نافرمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہ جواب دیا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ تو خانہ کعبہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تو بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا, وہ بیت المقدس نہیں ہے. تو ان کا یہ دوسرا اعتراض تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ کیوں نہ رہنے دیا گیا, کیوں بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلی مسجد اس دنیا میں کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ. پھر اس کے بعد, یعنی حضرت ابو ذر نے پوچھا اس کے بعد پھر کون سی مسجد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد اقصی. پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال. ابو ذر کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہاں وقت ہو جائے نماز ادا کر لو, ساری زمین مسجد ہے. اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے, مسلم نے بھی, اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے. تو طوفان نوح میں مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں ختم ہو گئی تھیں. پھر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی. سب سے پہلے تعمیر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی فرشتوں کے ہاتھوں سے کروائی, اور یہ تقریباً روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بننے سے 2000 سال پہلے یہ تعمیر ہوئی. پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا, اور پھر طوفان نوح میں یہ دونوں مسجدیں ختم ہو گئیں, صرف ان کے قواعد باقی رہ گئے تھے, یعنی ان کے جو پلرز ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے, یا بنیادیں تھوڑی تھوڑی سی باقی رہ گئی تھیں. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس گھر کی تعمیر کی تھی. بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا تھا. اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ہی حکومت میں یہ اہل توحید کا قبلہ بنا تھا. تو تحویل قبلہ پر یہود کا ویسے بھی اعتراض ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. ان کا دوبارہ سے اعتراض تھا کہ جی بیت المقدس کا قبلہ چھوڑ کے کیوں خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ سب سے پہلا گھر تو خانہ کعبہ ہی بنا تھا جو لوگوں کی عبادت کا مرکز تھا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کو بکہ کہا گیا.
اس بارے میں کئی آراء ہیں کہ کیوں اس کو یہاں پر بکہ کہا گیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ با اور میم کا مخرج ایک ہی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ مکہ کو بکہ کہتے ہیں. با اور میم کا مخرج ایک ہی ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ مکہ کو بکہ کہتے ہیں. اور ایک دوسری وجہ بھی اس میں بتائی جاتی ہے کہ با کاف کاف یعنی بکہ کا معنی رش ہونا، ہجوم کرنا. تو چونکہ مکہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہاں پر رش لگا رہتا ہے، اس لیے اس کا نام بکہ بھی ہے. ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ مکہ کا نام بکہ آج بھی تورات میں موجود ہے. تورات میں مکہ کو بکہ کہا گیا ہے. ایک چوتھی وجہ بھی بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ظالموں اور جابروں کی گردنوں کو یہ مکہ سٹی جھکا دیتا ہے. ظالموں اور جابروں کی گردنوں کو یہ شہر جھکا دیتا ہے کہ وہ اس میں عجز و انکساری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یوں چار وجوہات سامنے آئی. مبارکن، مبارک کا جو لفظ ہے برکہ سے ہے، بارکاف، اونٹ کے بیٹھنے کو کہتے ہیں. اور برکت کہتے ہیں اونٹنی کا بیٹھنا. برکہ اونٹ کا بیٹھنا اور برکت اونٹنی کا بیٹھنا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو سارے ہی انصار صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ٹھہریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معمور کر دیا کہ وہ جس کے گھر کے آگے بیٹھے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے گھر میں اسٹے کریں گے. پھر اونٹنی چلتی گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. تو وہ اونٹنی کا بیٹھنا کیا ثابت ہوا؟ برکت ثابت ہوا. تو برکت کہتے ہیں اونٹنی کا بیٹھنا، بڑھنا، ثابت رہنا. تو یہ بڑا ہی بابرکت گھر ہے. حرم کی برکتیں تو کیا خوب ہیں. آپ ایک نماز وہاں پڑھتے ہیں حرم میں تو آپ کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں. حرم میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو روحانی طور پر مضبوط ہو کر آتے ہیں. وہاں پر نمازیں پڑھ کے، وہاں پر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، تو روحانی طور پر بھی انسان برکت محسوس کرتا ہے. تو بڑا ہی بابرکت گھر ہے. وہدن اور ہدایت ہے، باعث ہدایت ہے للعالمین، جہان والوں کے لیے. یعنی یہ گھر ہدایت کا ذریعہ ہے. عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ حرم جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو زندگیاں پلٹ جاتی ہیں، بالکل چینج ہو کر آتے ہیں وہاں سے. کیونکہ وہاں اس گھر کی ایسی روحانیت ہے کہ جو ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس کے اندر تبدیلی ضرور آتی ہے اللہ کے گھر کو دیکھ کر. حالانکہ دیکھا جائے تو صرف 4 دیواری ہے اور اس کے اوپر ایک کالا غلاف لگا ہوا ہے، لیکن عجیب روحانیت ہے، حیران کن روحانیت ہے کہ لوگ وہاں سے آتے ہیں اور چینج ہو جاتے ہیں. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور باعث ہدایت ہے جہان والوں کے لیے. فیہ، اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات روشن، اس میں روشن نشانیاں ہیں. اس گھر میں ویسے بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے کہ حجر اسود. کہاں سے آیا حجر اسود؟ کسی کو پتا؟ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے. اس کے علاوہ زمزم کا پانی،
کیسی نشانی ہے اللہ کی، کیونکہ اس زمزم کا پانی کا اس میدان میں نکلنا ویسے ہی بڑا حیران کن ہے، اور ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور یہ زمزم کا کنواں بالکل اسی طرح سے تر و تازہ اور آباد ہے. صرف وہاں کے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے بلکہ دنیا بھر سے جانے والے لوگ اس کو پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ کو نہیں یہ سننے کو ملے گا کہ زمزم ختم ہو گیا، کبھی نہیں سننے کو ملے گا. معجزاتی پانی ہے. آپ کھانے کی نیت سے پیئیں تو آپ کو کھانے کی طاقت دیتا ہے، کسی بیماری کی شفا کی نیت سے پئیں تو وہ فائدہ اٹھائیں گے. اس کو جس نیت کے ساتھ پیتے ہیں ویسا ہی فائدہ اس کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. پھر صفا و مروہ کتنی بڑی نشانی ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہ آیات بینات، یہ ایسی اس میں نشانیاں ہیں روشن کہ انسان کا دل ان نشانیوں کو دیکھ کر دھل سا جاتا ہے. پھر رکن یمانی ہے. پھر جب آپ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. آپ میں سے جتنے لوگ جا چکے ہیں میری اس بات سے تائید کریں گے، اور جتنے لوگ اب جائیں گے تو وہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ صرف آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا دیکھنا بھی بڑا حیران کن ہے. اللہ کے گھر کو صرف اور صرف دیکھنا. پھر اس کے علاوہ یہ ایک ایسا گھر ہے کہ جس کے ساتھ ایک کشش سی مومن محسوس کرتا ہے، اور یہ کشش اس کو اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب وہ اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ عمرے پر جائیں، حج پر جائیں، اور جب آپ کو واپس اپنے گھروں کو آنا ہو تو آپ ایک عجیب کشش اس گھر کی محسوس کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے گھر واپس بھی آ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ دل وہیں چھوڑ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دل کے احساسات جوڑ دیے ہیں. پھر یہاں قرآن پاک میں بھی بتایا گیا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی بہت بڑی نشانی ہے. تو بڑا اسپیشل پتھر تھا کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہ پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا جیسے کوئی لفٹ یا کرین اوپر نیچے ہوتی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان چھپ گئے ہیں، اور آپ اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. حیرت نہیں ہوتی؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اس کے آثار باقی رکھتا ہے. آج تو خیر اس کو موسم کے تغیرات سے بچانے کے لیے، کیونکہ جب ڈفرینٹ سیزنز آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈکے کی طرف چلی جاتی ہیں، یعنی وہ گلتی سڑتی ہیں. اس کو سیو کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ کیمیکل کے ساتھ کور کیا گیا، اور پھر اس کو اب کیس میں رکھا گیا. ایک کانچ کا جو ایک کیس ہے اس میں اس کو رکھا گیا تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں تو یہ کون ہے جس نے یہ نشانیاں، روشن نشانیاں اس جگہ پہ رکھی. اللہ نے رکھی. کتنے ہزار سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں آپ کو. اگر آج اپنے دور سے بھی آپ اندازہ لگائیں تو 4,500 سال پہلے کی بات ہے یہ، اور ابھی تک وہ پتھر سیف ہے الحمدللہ. تو مقام ابراہیم جو ہے یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈرز ہیں کہ یہ مصلی ہے. آپ جیسے ہی طواف مکمل کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر، اور یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو مصلی بنا دیا گیا ہے. دوسری نشانی جو ٹیکسٹ میں موجود ہے یہاں پر وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی داخل ہو اس میں ہو گیا امن والا. امن کی جو فیلنگز ہیں حرم میں جا کے وہ تو بڑی حیران کن ہے، دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتی. اب آدھی رات میں اٹھ کے چلے جائیں حرم آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. بڑی اسٹرانگ فیلنگز ہیں امن کی وہاں پہ حرم میں. رات ہو دن ہو دل میں کوئی خوف ہی نہیں آتا. ورنہ عمومی طور پر آپ دیکھیں تو ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں مساجد عشاء کے بعد کلوزڈ، بند، پھر فجر سے کچھ دیر پہلے کھلتی ہیں، لیکن حرم 24 آورز ایکٹیو ہے. 24 آورز. کبھی آپ بس یہ پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ میں اس ٹائم پہ پہنچ جاؤں تو رش کم ہوگا، آپ کی پلاننگ دری کی دری رہ جاتی ہے، وہاں رش ہی لگا ہوا ہے. اور پھر امن کی کیفیات جو ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں. امن کی کیفیات کچھ اور اعتبار سے بھی ہیں کہ وہاں پر
جنگ اور جدال منع ہے، جنگ نہیں کی جا سکتی حرم میں. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز گری پڑی ہے اس کو نہیں اٹھا سکتے حرم میں، منع ہے. پھر اس کے علاوہ مکہ کے تمام جانور محفوظ ہیں، کوئی ان کا شکار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ پودے بھی محفوظ ہیں، پودوں کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا، درخت کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا. تو آپ سوچیں پھر کسی انسان کو کیسے کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ انسان بھی محفوظ ہیں. پھر کوئی شخص مکہ میں ہتھیار نہیں لگا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت نہیں، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت کی ضرورت نہیں، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کا کہا جائے تو نکل پڑا کرو. اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. یعنی اس کی حرمت کب سے ہے حرم کی؟ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. مجھ سے پہلے اس میں کسی کے لیے قتال کرنا جائز نہیں تھا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی میں قتال کرنا جائز کیا گیا تھا. جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن بھی صرف کچھ ٹائم کے لیے قتال کی اجازت تھی. سو یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے، لہٰذا اس کا کانٹا نہ توڑا جائے، نہ اس کا شکار بھگایا جائے، اور نہ گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے. ہاں البتہ جو اس کا اعلان کرنا چاہے، مثلا اس گری پڑی چیز کو اٹھا کے آپ کسی رسپانسبل ادارے کو دے دیں کہ یہ فلاں کا پاسپورٹ ملا ہے، یا کسی کا کوئی پرس ملا ہے، یا کسی کا کوئی بیگ ملا ہے، کیونکہ وہاں پر اس طرح کے آفیسز بنے ہوئے ہیں، گمشدہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے آفیسز بنے ہوئے. تو اگر آپ اس نیت سے اٹھا کر ادھر تک پہنچا رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ گری پڑی چیز کو اٹھانا بھی الاؤڈ نہیں ہے حرم میں. نیز اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے، گھاس کاٹنے سے بھی منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ازخر گھاس کو مستثنا قرار دے دیں. ازخر گھاس جو تھی یہ لوہاروں اور گھروں کے کام آتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ایکسیپشن میں ڈال دیں کہ یہ ہم کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے مختلف فائدوں کے لیے. کہتے ہیں کیونکہ یہ لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازخر کے سوا کوئی اور گھاس نہ کاٹی جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو حرم تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں امن ہی امن ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیات امن کی رکھی ہیں جو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اور یہ بھی آیات بینات ہے، روشن نشانی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کو آپ دیکھیں کتنا سیکیور کیا. بہت بہترین زمین ہے اس دنیا پر، بہت ہی بہترین زمین. اس بارے میں روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ مکہ کے حزورہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ اللہ کی قسم تو اللہ کی بہترین زمین ہے. یعنی مکہ سے مخاطب تھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اللہ کی بہترین زمین ہے، اللہ کے نزدیک تو سب سے پسندیدہ زمین ہے. اگر مجھے تم سے نکال نہ دیا جاتا میں یہاں سے نہ نکلتا. اسے مسند احمد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو آبائی جگہ تھی، آپ پیدا ہی وہیں ہوئے، اور پھر وہاں پر اللہ کا گھر ہے. آپ جب کبھی مکہ جائیں گے تو آپ خود بھی اس کو فیل کریں گے کہ مکہ جیسی جگہ پوری دنیا میں نہیں ہے. ایک تو یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، اور یہ مسلمان جب وہاں جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر پر تو اس کی فیلنگز ہی کچھ اور ہے، وہاں کا امن ہی کچھ اور ہے. اور یہ اسلام کے بعد ایسا امن امان ہوا ہے. اسلام سے پہلے یہاں پر بڑی لوٹ مار تھی، بہت بدامنی تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ اوپر لوگوں کے، حج البیت حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی. جس کو استطاعت ہو وہ اس گھر کا حج کرے.
ویسے تو حجہ کہتے ہیں ہا جیم جیم ارادے کرنے کو، لیکن یہاں سے مراد وہ مخصوص عبادت ہے جو مسلمان کرتے ہیں، حج کی عبادت۔ ویسے حجہ کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے اوپر لوگوں کے حج کرنا بیت اللہ کا۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی۔ استطاعت یعنی زیادہ راہ ہو اس کے پاس، ٹکٹ ہو، پاسپورٹ ہو، ویزا ہو، ٹھیک ہے، پیسے ہوں۔ اب زیادہ راہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ اس میں سواری بھی ہو گئی، رہنا وہاں پر اس کا خرچہ بھی ہو گیا، جن کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی خرچہ دے کر جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب استطاعت میں آتا ہے۔ صحت ہو، بالغ ہو، یہ بھی استطاعت میں آتا ہے کہ صحت ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ عورت کے لیے استطاعت میں محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، عاقل ہو، آزاد ہو، پھر راستہ بھی پرامن ہو، راستے میں کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، جان کا خطرہ نہ ہو۔ یہاں جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آزاد ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام پر حج فرض نہیں، غلام پر حج فرض نہیں، اور اس کے علاوہ بچے پر بھی نہیں، اسی لیے میں نے کیا کہا، بالغ ہو۔ پھر میں نے کہا عاقل ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجنون پر بھی حج فرض نہیں، تو مجنون، بچہ اور غلام اس پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ ان کی استطاعت ہی نہیں۔ استطاعت پر یہ عبادت ہے۔ تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہے، من مطلب جو کوئی، جس کو استطاعت ہو تو وہی حج کرے گا۔ اس بارے میں روایات بھی آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے۔ اس سے ابو داؤد نے بھی روایت کیا اور مسند احمد نے بھی روایت کیا۔ مثلا اگر آپ نے ارادہ کر لیا حج کرنے کا تو اس کو لیٹ نہ کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی اور اگر آزمائش آ گئی تو پھر سے پوسٹ پون ہو جائے گا۔ اس لیے ارادہ کر لیا ہے تو جلد از جلد اس کو عمل میں لے آئیں۔ دوسری بات کہ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ سبیل سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا من استطاع الیہ سبیلا، کہ سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادہ راہ اور سواری، زادہ راہ اور سواری۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج واجب ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ اس نے 3 بار یہی سوال کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کے لیے واجب ہو جاتا اور تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ہدایت فرمائی کہ مجھے چھوڑ دیا کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے ہلاک کر ڈالا، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو قدرت کے ساتھ اطاعت بجا لاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے ترک کر دیا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ہاں کہنا ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل خاموش تھے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے تھے وہ وحی کی روشنی میں کہتے تھے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے، الا وحی یوحى، مگر جو آپ پر وحی کی جاتی تھی۔ تو حج فرض ہے لیکن اس شخص پر جس کو پاس استطاعت ہے، اور استطاعت میں یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے جس میں اسلام کی 5 بنیادی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، جس میں پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس سے بخاری نے روایت دی۔ یہ 5 پلرز آف اسلام ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ایمان ہے،
اللہ اور اس کے رسول پر، پھر اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج اور پھر روزہ۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے، یعنی استطاعت رکھتے ہوئے بھی جو حج نہ کرے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسے کفر کہہ رہے ہیں، ومن کفر، جو کوئی کفر کرے، مراد اس سے استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں۔ فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہماری۔ لیکن جو کوئی مجبوری میں حج نہیں کر پا رہا، لائک اس کے پاس پیسے ہیں لیکن اس کی صحت اس کو اجازت نہیں دیتی، تو پھر وہ حج بدل کروا سکتا ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين